3-4 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران رام گوپال ہوا قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتا رہا۔ کمانڈو عمران تقریباً ہر روز کسی نہ کسی وقت رام گوپال کے پاس آ جاتا، کبھی اس کے لیے پھل لاتا اور کبھی کوئی مٹھائی وغیرہ۔ کمانڈو عمران اس عمل کو ایک مشن سمجھ کر رہا تھا۔ ایک روز عمران پائلٹ رام گوپال کے بیرک میں آیا تو اس نے کہا، عمران جی، میں نے قرآن شریف کا سارا ترجمہ پڑھ لیا ہے، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہمیں اسکولوں اور پاٹھ شالوں میں اسلام کے بارے میں جو وحشیانہ قسم کی باتیں بتائی گئی تھیں، اصلی اسلام تو اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اسلام تو سچا مذہب ہے اور ایک نیچرل مذہب ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، یہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام اور ایک مکمل ضابطۂ قانون بھی ہے۔ اس کے بعد پائلٹ رام گوپال نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور بولا، اس کتاب میں جو سوشل، صفائی، انصاف اور عدل کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی رومن لا اور کسی دوسرے ضابطۂ قانون کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کمانڈو عمران نے قرآن پاک کا ترجمہ پائلٹ رام گوپال سے واپس لینا چاہا تو رام گوپال نے کہا، عمران جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن شریف کے ترجمے کی یہ کتاب آپ مجھے دے دیں؟ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور یقین کریں کہ میں اس کتاب کا بے حد احترام کروں گا، پاک صاف ہو کر اسے ہاتھ لگاؤں گا اور اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوؤں گا۔ کمانڈو عمران یہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا، رام گوپال جی، یہ ہماری مذہبی اور مقدس کتاب ہے، اگر آپ اس کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بے شک اسے اپنے پاس رکھیں۔ رام گوپال بولا، عمران جی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خود میرا دل اس مقدس کتاب کا احترام اور حرمت کرنے کو چاہتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ اونچی جگہ پر رکھوں گا اور پاک صاف ہوئے بغیر کبھی اس کو نہیں چھوؤں گا۔ عمران نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کی کتاب چوم کر آنکھوں سے لگائی اور رام گوپال کے حوالے کر دی۔ بھارتی ہوا باز نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اپنے بستر کے اوپر چھوٹے سے کارنس پر رومال میں لپیٹ کر رکھ دی۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے دوسری بار قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک روز اس نے عمران سے کہا، مجھے بسم اللہ اور الحمد شریف کے معنی عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے سمجھائیں۔ عمران نے اسے کلمہ شریف، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے اردو میں معنی سمجھائے تو رام گوپال پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ کہنے لگا، مجھے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر معلوم ہوا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا کس قدر احترام کرتا ہے۔ اسے باپ کی جائیداد میں سے پورا حصہ ملتا ہے۔ بیوہ عورت کو دوسرا بیاہ کرنے کی اجازت ہے۔ شادی کے وقت باقاعدہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے یہ شادی قبول ہے کہ نہیں۔ 20-22 دنوں کے اندر بھارتی پائلٹ کا ذہن بالکل بدل گیا۔ اس دوران اس کے ساتھ مجاہدین بڑا اچھا سلوک کرتے رہے۔ اس کو وہی کھانا ملتا جو مجاہدین کھاتے، اس کے لیے الگ سبزیاں پکائی جاتی۔ قرآن پاک کی تعلیمات کا رام گوپال پائلٹ پر اس قدر اثر ہوا کہ ایک دن اس نے کمانڈر غازی سے کہا، میرے لیے الگ سبزیاں نہ پکایا کریں، اسلام میں مساوات ہے، سب مسلمان برابر ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاؤں گا جو آپ کھاتے ہیں۔ عمران نے ایک اور بات بڑی اچھی کی تھی کہ رام گوپال کے آگے زیادہ تبلیغ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں انگریزی میں لکھی ہوئی 6-7 کتابیں اور 2-3 رسالے رام گوپال کو لا کر دے دیے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ رام گوپال پر اگر اثر ہونا ہے تو اپنے آپ اور اس کی مرضی سے اثر ہو۔ چنانچہ اس پر گہرا اثر ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے عمران سے کہا، اگر ایک دوسرے مذہب کا آدمی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کمانڈو عمران نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھارتی ہوا باز نے کہا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اس کے لیے صرف کلمہ پاک پڑھ کر دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کتاب قرآن پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی آخر الزمان کا ایمان لانا پڑتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ رام گوپال نے کہا، عمران جی، اگر یہ اتنی سادہ سی بات ہے تو مجھے کلمہ پاک پڑھا کر مسلمان بنا دو، میں سچے دل سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا، رام گوپال، تم مجاہدین کی قید میں ہو، اگرچہ تمہارے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں کیا جا رہا، لیکن بہرحال تم قید میں ضرور ہو۔ اگر یہاں تم مسلمان ہو گئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ مجاہدین نے تمہارا برین واش کر کے تمہیں زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم قید سے رہا ہو کر اپنے وطن بھارت جاؤ تو وہاں کسی مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ اس طرح کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ تم کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے۔ بھارتی ہوا باز پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ کہنے لگا، میری درخواست ہے کہ تم یہاں بھی مجھے مسلمان بنا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب رہا ہو کر اپنے وطن دلی جاؤں گا تو سیدھا جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بھی اسلام قبول کر لوں گا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ کمانڈو عمران کہنے لگا، کیا تم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے تمہیں نوکری سے جواب مل جائے گا اور تمہارا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی شاید تمہارے ماتا پتا بھی تمہیں بطور مسلمان قبول نہ کریں۔ رام گوپال بولا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مسلمان کر لو تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ مجھے اپنے کیریئر کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نے میری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ اٹھا کر روشنی کی ایک نئی کائنات سے روشناس کروایا ہے، مجھے میری زندگی اور موت کا مقصد بتایا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے عمران جی، میں اپنے ماتا پتا کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس دوران بھارتی پائلٹ رام گوپال کا دلی میں اپنے ماتا پتا سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز اس کے گھر سے خط آیا تو اس میں لکھا تھا کہ اس کی ماتا جی بہت بیمار ہیں اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ بھارتی ہوا باز نے یہ خط کمانڈو عمران کو دکھایا تو عمران نے کہا، فکر نہ کرو رام گوپال، میں کمانڈر غازی سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے کمانڈر غازی کو ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا، عمران تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، یہ ہوا باز پورا مسلمان نہ صحیح آدھا مسلمان ضرور ہو گیا ہے۔ اب یہ واپس اپنے لوگوں میں جا کر مجاہدین کے حسن سلوک اور اسلام کی تعلیمات کی تعریف کرے گا، لہٰذا میں متعلقہ حکام سے اس کی فوری رہائی کی بات کرتا ہوں۔ تیسرے روز بھارتی ہوا باز رام گوپال کی رہائی کا فیصلہ کر لیا گیا، چنانچہ اسے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں ریڈ کراس کے حکام کے توسط سے بھارتی سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ جانے سے 1 گھنٹہ پیشتر بھارتی ہوا باز عمران سے گلے لگ کر ملا۔ اس نے عمران کو اپنے دلی والے گھر کا پورا ایڈریس لکھوایا اور کہا، عمران جی اگر کبھی کسی اتفاق سے آپ کا دلی آنا ہو تو خواہ چھپ کر ہی صحیح لیکن مجھے ضرور ملیے گا۔ آپ نے مجھے مسلمان کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں کیا میری آنے والی نسلیں بھی اس احسان کو فراموش نہیں کریں گی۔ بھارتی ہوا باز ایک طرح سے کشمیری مجاہدین کا سفیر بن کر بھارت چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈو عمران تبلیغ کے جہاد سے فارغ ہو کر کارگل فرنٹ پر مجاہدین کے ساتھ جنگ کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ دراس اور بٹالک میں مجاہدین نے بھارتی فوجوں کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، جس کے نتیجے میں سیاچن کے محاذ پر ہزاروں بھارتی فوجی مجاہدین کے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کو خوراک اور اسلحہ اور راشن ملنا بند ہو گیا تھا۔ چنانچہ بھارتی فوجوں نے دراس اور بٹالک کی چوکیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے واسطے پوری نفری اور طاقت کے ساتھ مجاہدین کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ ان کی مدد کے لیے بھارتی فضائیہ نے بھی مجاہدین کی بلند ترین پوسٹوں پر بمباری شروع کر دی، لیکن مجاہدین پہاڑ کی برف پوش چوٹیوں کے غاروں میں مورچہ بند تھے، جہاں بم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بمبار جہاز ان کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، کیونکہ پہاڑ پر سے جہاز کو آسانی سے راکٹ مار کر گرایا جا سکتا تھا۔ مجاہدین نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور بھارتی فوجوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، جس کا اعتراف بھارتی جرنیل نے ایک پریس کانفرنس میں سب کے سامنے کیا، بلکہ اسے اعتراف کرنا پڑا۔ روس کے 10 Su-30 لڑاکا اور بمبار طیارے سری نگر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کارگل کی پہاڑیوں اور کنٹرول لائن کے پار آزاد کشمیر کے دیہات کو بمباری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ کارگل کی جن پہاڑیوں پر مجاہدین کے مورچے تھے، وہاں جاتے ہوئے بھارتی ہواباز گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین پر سے طیارہ شکن توپوں کا نشانہ کبھی کبھار ہی لگتا تھا، مگر پہاڑ پر مورچے میں بیٹھا ہوا کشمیری مجاہد رائفل کے فائر سے ہی ہواباز کو ہلاک کر کے جہاز گرا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کو پہاڑ کے بالکل قریب سے ہو کر راکٹ فائر کرنا پڑتا تھا۔ کارگل سیکٹر کی جنگ بھارتی فوجیوں کے گلے پڑ گئی تھی، وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اسے کامیابی بھی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ الٹا بھارتی فوجوں کا بھاری جانی نقصان ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں مجاہدین کی انٹیلیجنس نے یہ اطلاع دی کہ اڑیسہ میں بھارت کی سب سے بڑی اسلحے کی فیکٹری سے اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرے ہوئے 15 ٹرک کارگل سیکٹر کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی کمانڈر غازی نے کمانڈو عمران اور جبران کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر بلا کر یہ خبر سنائی اور کہا، اگر یہ 15 ٹرک صحیح سلامت کارگل سیکٹر میں پہنچ گئے تو مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے بھی ہو گولہ بارود سے بھرے ہوئے ان 15 بھارتی ٹرکوں کو جموں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی اڑا دیا جائے۔ کمانڈو عمران کو بھی اس اطلاع سے تشویش ہوئی، اس نے اسی وقت ان ٹرکوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کمانڈر غازی سے کہا، کیا کسی طرح ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس فوجی کینوائے کا روٹ کون سا ہے، یعنی اڑیسہ سے یہ کینوائے کہاں سے ہو کر جموں آئے گا؟ غازی کہنے لگا، ہماری انٹیلیجنس کو ضرور اس روٹ کی خبر ہوگی، میں بھی وائرلیس پر رابطہ قائم کر کے معلوم کرتا ہوں۔ مجاہدین کا کمانڈر غازی اٹھ کر ایک پہاڑی غار کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ کینوائے اڑیسہ کے شہر بھبنیشور سے روانہ ہو چکا ہے اور اس کا روٹ بڑا لمبا ہے۔ کمانڈر غازی نے جیکٹ کی جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اس فوجی کینوائے کا روٹ یہ ہوگا، بھبنیشور سے بلاسپور، وہاں سے کھڑگ پور، ہزاری باغ، بنارس سے الہ آباد، کانپور، بریلی، رامپور، مراد آباد اور پھر دلی۔
दिल्ली से मेरठ, अंबाले, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर से कैनवॉय पठानकोट जाने वाली सड़क पर आ जाएगा और पठानकोट से होता हुआ जम्मू पहुंचेगा। ये काफी लंबा रूट है। अब तुम्हें ये फैसला करना होगा कि रास्ते में किस जगह पर तुम कैनवॉय पर हमलावर होगे और उसे तबाह करोगे। ये पूरे 15 भारतीय फौजी ट्रक हैं। उन सबको एक ही वक्त में तबाह करना बहुत मुश्किल होगा। कमांडो इमरान खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था और सोच रहा था कि कमांडो जिब्रान बोला, एक सूरत तो ये हो सकती है कि रास्ते में कोई ऐसा पुल देखा जाए कि जिस पर ये 15 के 15 फौजी ट्रक आ जाएं तो उसी पुल को उड़ा दिया जाए, या फिर किसी कमांडो ऑपरेशन के जरिए उन तमाम ट्रकों के नीचे एक एक टाइम बम लगा दिया जाए जो वक्त मुकर्रा पर फटने शुरू हो जाएं और अपने साथ उन ट्रकों को भी भग से उड़ा दें। कमांडो इमरान ने कहा, मैंने ये सारा इलाका देखा हुआ है। उस रूट पर दरियाओं पर बने हुए देवहैकल किस्म के पुल आते हैं। उन पुलों को इतनी आसानी से उड़ाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में उन ट्रकों पर टाइम बम लगाना बेहतर रहेगा। सिर्फ ये सोचने वाली बात है कि ट्रकों के नीचे या साइड में टाइम बम लगाने का कमांडो ऑपरेशन कहां और कैसे शुरू किया जाए। कमांडो इमरान खामोशी से ये सारी बातें सुन रहा था। उसका जहन तेजी से बहुत कुछ सोच रहा था। वो यही सोच रहा था कि इतने लंबे रूट पर फौजी कैनवॉय को और किस जगह पर तबाह किया जाए। कोई एक ट्रक होता तो उसे उड़ाना इतना मुश्किल काम नहीं था, मगर ये इकट्ठे 15 थे और वो भी फौजी ट्रक थे जिनके साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। ये सारा इलाका कमांडो इमरान का भी देखा हुआ था। उसे जिब्रान का मंसूबा किसी हद तक मुमकिन लगा था कि हर ट्रक के नीचे एक ताकतवर और इंतहाई धमाकाखेज टाइम बम लगा दिया जाए। दूसरी कोई स्कीम बैक वक्त 15 ट्रकों को तबाह करने में कामयाब नहीं हो सकती थी। उसने कमांडर गाजी से कहा, मैं जिब्रान की स्कीम की तायद करता हूँ। इन ट्रकों को इसी सूरत में तबाह किया जा सकता है कि उनके नीचे किसी तरीके से किसी मंसूबे पर अमल करते हुए ताकतवर टाइम बम चिपका दिए जाएं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कमांडो गाजी ने कहा, क्या ये काम तुम लोग कर सकोगे? क्या तुम्हारे इतने वसाइल हैं कि तुम इतने लंबे रूट पर इस मंसूबे पर अमल कर सको, जबकि ये सारा इलाका तुम्हारे लिए अजनबी होगा? कमांडो इमरान के जहन में उस वक्त दिल्ली वाले अपने हाजी साहब ही थे। हाजी साहब इस सिलसिले में उनके काम आ सकते थे। अगरचे दिल्ली में चांदनी चौक वाले होटल का मालिक भी हमारा अपना आदमी और एजेंट था और उसका भी हमने फर्जी नाम गुल खान रखा हुआ है, जो वहाँ राम प्रसाद के नाम से होटल चलाता था। लेकिन ये शख्स हुकूमत के अंदरूने खाना राज हमें मुहैया कर सकता था, क्योंकि वाजपेयी की पार्टी भारतीय जनता दल का हामी था और उसके पास हुकूमती पार्टी के अरकान और ओहदेदार अक्सर आते जाते रहते थे। उसका भारत की सियासत में काफी अमल दखल था और उसके जरिए इमरान और जिब्रान को हुकूमत के पाकिस्तान दुश्मन अजाइम की खबर मिलती रहती थी। लेकिन अपना ये एजेंट असलहा और खास तौर पर आला तरीन क्वालिटी के टाइम बम फराहम नहीं कर सकता था। ये काम सिर्फ हाजी साहब ही कर सकते थे। उनके इतने वसाइल थे कि वो जिस किस्म के असलहे की जरूरत हो फराहम कर दें। चुनाचे कमांडो इमरान ने कहा, इसका हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। हमें आज रात को ही दिल्ली रवाना होना पड़ेगा। कमांडर गाजी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यही वो फौजी कैनवॉय के ट्रक हैं जिन पर कारगिल फ्रंट के लिए गोला बारूद लोड किया हुआ है? इमरान बोला, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन सी रेजिमेंट के फौजी ट्रक हैं या कौन सी रेजिमेंट के जवान ये गोला बारूद ला रहे हैं तो बाकी हम मालूम कर लेंगे कि ये ट्रक किस वक्त कहां से गुजरेंगे। कमांडर गाजी ने कहा, ये मैं तुम्हें अभी मालूम किए देता हूँ, और वो उठकर पहाड़ वाले गार की तरफ चल दिया। जिब्रान ने इमरान से कहा, मेरा ख्याल है दिल्ली वाले हाजी साहब से हमें इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक टाइम बम मिल जाएंगे और उनके जरिए हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि ये कैनवॉय किस रूट पर कहां से गुजरेगा। इमरान ने कहा, बिल्कुल मालूम हो जाएगा। हाजी साहब के वसाइल बहुत हैं और मेरा अंदाजा है कि हमें दिल्ली के करीबी स्टेशन गाजियाबाद में जीटी रोड पर किसी जगह ये काम करना होगा। एक तो ये जगह दिल्ली में हमारे खुफिया ठिकाने के करीब होगी, दूसरा हमें 15-20 टाइम बम छुपाकर ज्यादा लंबे रूट पर नहीं जाना पड़ेगा। इतने में कमांडर गाजी अपने हाथ में नोटबुक लिए आ गया। कहने लगा, ये भारत की 15वीं कोर के ट्रक हैं और उसी कोर के 3 बटालियन फौजी कैनवॉय को लेकर कश्मीर जा रहे हैं। कमांडो इमरान ने ये बात अपनी नोटबुक में लिख ली। दूसरी रात को दोनों कमांडो मुजाहिद इमरान और जिब्रान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। श्रीनगर से लारी में बैठकर जम्मू तक उन्होंने देहातियों के लिबास में इकट्ठे बैठकर सफर किया। जम्मू से वो अलग अलग होकर ट्रेन में सवार हुए और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर एक जानिब बैठकर ये जायजा लेते रहे कि उनके पीछे सीआईडी तो नहीं लगी हुई। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा, तो दोनों स्टेशन से बाहर निकले और टैक्सी लेकर हाजी साहब के होटल में आ गए। हस्बे मामूल वो सीधे ऊपर वाले हाजी साहब के कमरे में आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद हाजी साहब भी आ गए। कहने लगे, इस दफा तुम जल्दी वापस आ गए हो, खैरियत तो है? इमरान बोला, सब खैरियत है।
اور اس کے بعد عمران نے حاجی صاحب کو اس مشن کی پوری تفصیل بیان کر دی جس مشن کو لے کر وہ دلی آئے تھے۔ حاجی صاحب نے ساری تفصیل بڑی توجہ کے ساتھ سنی۔ کہنے لگے اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا ہم دلی کے قریب غازی آباد کے جی ٹی روڈ پر کمانڈو آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا وہ تو ٹھیک ہے اور یہ بھی درست ہے کہ غازی آباد کینوائے تھوڑی دیر کے لیے ضرور ٹھہرے گا، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے فوج کی سیکیورٹی والے 15 ٹرکوں کو دلی نہیں لائیں گے۔ دلی میں خطرہ ہوگا، یہ کینوائے باہر سے آگے گزر جائے گا، لیکن دلی کے بجائے چند میل پیچھے غازی آباد ٹھہرے گا تاکہ فوجی کچھ وقت آرام کر لیں۔ غازی آباد چونکہ اب دلی ہی کا ایک حصہ بن گیا ہے، اس لیے وہاں ہر قسم کے کھانے پینے کی سہولت ہے۔ جبران کہنے لگا لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 15 ٹرکوں کے نیچے ٹائم بم کیسے چپکائے جائیں؟ حاجی صاحب بولے یہی اس آپریشن کا اہم پوائنٹ ہے۔ تینوں غور کرنے لگے کہ ٹرکوں پر بم لگانے کی کون سی ترکیب ہو سکتی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں کوئی بھی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ ویسے یہ کام مشکل تو تھا ہی لیکن ناممکن بھی لگتا تھا، کیونکہ ان فوجی ٹرکوں کے ساتھ زبردست سیکیورٹی ہوگی اور کسی سویلین کو ٹرکوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر یہ دونوں کمانڈو کس طرح نہ صرف یہ کہ ٹرکوں کے قریب جائیں بلکہ انہیں اتنا وقت بھی ملنا چاہیے کہ وہ 15 کے 15 ٹرکوں کے نیچے یا ان کی سائیڈ میں کسی جگہ بم بھی چپکا سکیں۔ حاجی صاحب کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ انہوں نے کہا یہاں صرف ایک ترکیب کارگر ہو سکتی ہے۔ جبران اور عمران ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حاجی صاحب بولے بھارت میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو اس ملک کے کسی بھی گھر کسی بھی دفتر بلا روک ٹوک جا سکتا ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران نے کہا ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ حاجی صاحب بولے سادھو ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ بھارت کے پردھان منتری کے کمرے میں بھی چلا جائے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو قوم اتنی زیادہ توہم پرست ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ اگر کوئی جوگی سنیاسی یا سادھو ناراض ہو کر شراپ یعنی بد دعا دے دے تو وہ بد دعا لگ کر رہتی ہے، کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ اگر کوئی سادھو کسی کی دکان میں داخل ہو کر کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو دکاندار اسے کبھی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ اس بات کو اپنی خوش قسمتی تصور کرے گا کہ سادھو مہاراج نے اس کی دکان پر سے ایک چیز اٹھائی ہے۔ بس اگر تم دونوں سادھو کا بھیس بنا لو تو فوجی کینوائے کے پاس جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا، تمہیں روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سادھو بھی تم شیو جی مہاراج کے بنو گے۔ شیو جی مہاراج کے سادھو بڑے جلالی ہوتے ہیں۔ ہندو لوگ شیو جی کے سادھوؤں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اس ترکیب کو عمران اور جبران دونوں نے پسند کیا۔ اس کے سوا اور کوئی ترکیب کارگر ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ عمران نے کہا ہم آپ کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کریں گے، لیکن آپ ہمیں یہ ضرور پتہ کروا دیں کہ یہ فوجی کنوائے دلی شہر کے اندر سے گزرے گا یا باہر ہی باہر دلی سے چند میل پیچھے غازی آباد میں رک کر جی ٹی روڈ پر آگے نکل جائے گا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب بولے یہ میں کل ہی معلوم کر لوں گا۔ دوستو آپ سب کے بے حد اصرار پر ہم اسلامی کہانیاں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جس کی فرمائش ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان ہے۔ اسلام کے بہادر جرنیل کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔